وسورت من رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نطقه اوهم الواصفين وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة عليهم أجمعين من يوم علاقتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صلوات محمد ایک وقت بھی مل کے بلندر صلوات پڑھنے سن 1444 ہجری اور آج مسلسل ہماری یہ چوتھی نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی. سرنامہ کلام کے طور پہ ہر روز آپ کے سامنے سورہ روم سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس میں خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دین جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ دین کہیں خارج سے نہیں آیا، یہ دین تمہاری فطرت سے بنایا گیا ہے. جس خدا نے تمہیں اپنی فطرت میں بنایا ہے اسی خدا نے اس دین کو بنایا ہے. اس لیے اس دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو تمہاری فطرت سے ٹکراؤ کر جائے یا جسے ماننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اس دین میں ہر ایک وہ بات بیان کی گئی ہے جسے قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، جسے قبول کرنا تمہارے لیے سہل ہوگا. اور جب اس نے دین بھیج دیا تو جن کو اس نے دین کا نمائندہ بنا کر بھیجا ان نمائندوں میں سے ایک عظیم نمائندے نے بتایا کہ یہ جو دین اس نے بھیجا ہے اس دین کی ابتدا بھیجنے والے کی معرفت سے شروع ہوئی. اول دین معرفت ہو، اس دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اس بیان میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا کہ اس نے اپنی معرفت کے لیے جہاں آپ کے خارج میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں وہیں آپ کے داخل میں بھی اس نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. جہاں دنیا کی ہر چیز آپ کو اس کی طرف بلائے گی وہاں جب آپ گھر آئیں گے تو آپ کا اپنا وجود آپ کو اس کی جانب بلائے گا، آپ کا اپنا وجود اس کی جانب آپ کو رہنمائی کرے گا. اور جب وجود رہنمائی کر جائے گا تو پھر اتنا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے یہ جو ہمارا بنانے والا ہے، لیکن جو ہمیں بنانے والا ہے وہ کیسا ہے، وہ کون ہے. کیا ہم سب کے بنانے والا ایک ہی ہے؟ پھر بھی ہمیں اس پہ بھی دلائل ملیں گے کہ وہ بنانے والا ایک ہی ہونا چاہیے. اور وہ ایک تھا، اس نے اپنی ایک کتاب میں اپنی توحید کو ایک سورت میں بیان فرما دیا جس سورت کا نام ہی اس نے سورہ توحید رکھ دیا. ساری توحید سورہ توحید میں موجود ہے. یہ بات ہر روز دہرا رہا ہوں کہ ساری توحید سورہ توحید میں موجود ہے. جو چیز سورہ توحید کے ساتھ ٹکرائے گی وہ شرک ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا نام شرک نہیں ہے. صرف وہ نظریات جو سورہ توحید سے ٹکرائیں گے وہ شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے. ہاں دنیا والوں نے شرک کی اپنی اپنی اقسام بیان کی، وہ اقسام کا کچھ تذکرہ کل آپ کے سامنے کیا، کچھ آج مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اذہان بالکل واضح ہو جائے. دنیا والوں نے شرک کی 9 قسمیں بیان کی، وہ 9 قسمیں کل آپ کے سامنے میں نے ان کے حرف بحرف نام جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. پہلی شرک کی قسم تھی شرک فی ذات، یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، یا 2 خدا سمجھ لینا یا کسی 2 کا مل جانا اور ایک خدا بنا لینا. یہ شرک ہوگا کہ کسی 2 کو خدا سمجھ لینا یا کسی 2 کو 4 کو 8 کو 10 کو ملا کر ایک خدا مان لینا. ہمارے یہاں ایسا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. ہم قل ہو اللہ ہو احد کے قائل ہیں. اور ہمارے مولا نے
اس کی ذات پر اتنے مضبوط نظریات دیے ہیں، اور سب سے مضبوط ترین نظریہ ہی یہی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے گا، نہ یہاں دکھائی دے گا نہ وہاں دکھائی دے گا۔ جب دکھائی نہیں دے گا پھر جو دکھائی دے رہا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جب ہمارے یہاں کا یہ کامل نظریہ ہے کہ وہ نہیں دکھائی دیتا تو پھر کوئی اپنی بدنیتی کی بنیاد پہ تو ہم پہ فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں، لیکن کوئی نیک نیت ہماری نیک نیت پہ شک نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے یہاں کوئی ایسا نظریہ موجود ہو۔ دوسری جگہ پہ ہم پہنچے تھے شرک کی صفات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، لیکن یہ جو نظریہ ہے شرک کی صفات، یہ خود ساختہ نظریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خود ساختہ نظریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بند عالم کی معرفت کا ہمارے پاس ذریعہ ہی ایک ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کی صفتوں کے ذریعے اسے پہچانیں۔ اور انسان اپنے ماحول، اپنی ساخت، اپنی حیت، اپنی حقیقت کی وجہ سے اس چیز کا محتاج ہے کہ یہ اس وقت تک پہچان نہیں سکتا جب تک دیکھ نہ لے۔ جب تک کوئی چیز اس کی نگاہ سے نہ گزر جائے اس وقت تک یہ انسان کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ تو کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کی جو 3 صفتیں جس میں تمام صفتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ ہے حیات، علم اور قدرت۔ یہ 3 وہ صفتیں ہیں جس میں اس کی ساری صفتیں سمٹ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا حی ہے کہ جو سب سے پہلا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی حیات پر یقین تب آئے گا کہ جس پہلے کو ہم جانتے ہیں جب وہ اسے سجدہ کر لے گا۔ اللہ اکبر! جس پہلے کو ہم نے پہچانا ہے جب وہ پہلا سجدہ کر لے گا تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی پہلے ہے، کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی حیات دینے والا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ آخر میں بھی یہی ہے، تو پھر جو ہماری نظر میں آخر ہے جب وہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے گا، جسے ہماری دلیل حیات ابدی کی منزل پہ دیکھ رہی ہوگی، جب وہ سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا تو پھر خدا کے ہمیشہ ہونے کی دلیل بھی مل جائے گی اور ہمارے لیے اسے ہمیشہ ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ کل جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی وہ دلیل حیات الہی ہے کہ جسے موت نہیں ہے۔ سلامت ہے مولانا کو میری مسلسل ہو گئی۔ علی وہ دلیل حیات الہی ہے کہ جسے موت نہیں ہے۔ دلیل قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ موت آتی ہے نفس کو۔ موت کس سے آتی ہے؟ نفس کو، اور علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا ہے۔ علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا ہے۔ اب نہ علی کے پاس نفس ہے نہ علی کے لیے موت ہے، اور علی کے لیے ایک دوسری وجہ سے بھی موت نہیں، وہ اس لیے کہ علی خود نفس اللہ ہے۔ علی خود نفس اللہ ہے، علی خود نفس اللہ ہے۔ اگر نفس اللہ کے لیے موت قرار دے دو گے، توجہ، اگر نفس اللہ کے لیے موت قرار دو گے تو توحید کہا جائے گی۔ نفس اللہ، تو یہ میں نے اپنی طرف سے نفس اللہ نہیں کہا، علماء کرام نے ایک نہیں 20 کتابیں حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جب امیر کائنات دنیا میں تشریف لائے تھے 13 رجب 16 رجب رسول لینے گئے تھے، اور جب رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا یا علی لحمک کا لحمی ودمک دمی وجسمک جسمی وروحک روحی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح۔ گویا آسان لفظوں میں رسول نے فرمایا میں تو ہوں۔ اللہ اکبر! میں تو ہوں اور تو میں ہے۔ جب رسول نے یہ کہا نا فوراً آواز قدرت میرے حبیب سارا علی آپ لے جائیں گے۔ ذرا غور سے دیکھیں، اس کا چہرہ رسول اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے کان رسول اللہ ہے، اس کے پہلو چم اللہ ہے، یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے۔ مل کے سارے کا سارا نفس اللہ ہے، اور یہ کمال علی کو ہی حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول اللہ بھی ہے۔ اس کے لیے موت نہیں ہے، لیکن یہاں میں صرف اپنوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور آسان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اپنے مجمع کو کسی مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے
اس کا نام ہے امیر المومنین نفس نفیس خاتمیت. امیر المومنین نفس نفیس خاتمیت یہ مجموعہ دروس ہے آقا وحید خراسانی کا. قوم المقدس میں اس وقت سب سے بڑا مجتہد ہے اس ہستی کا نام آقا وحید خراسانی ہے. اس وقت جتنے مجتہدین ہیں رہبر سمیت وہ آقا وحید کے شاگرد رہ چکے ہیں. توجہ ہے, یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس وقت قوم المقدس میں مقام مرجعیت پر سب سے اہم ترین یعنی جس کے در سے خارج میں خود مجتہدین آ کر بیٹھے ہیں اس واسطہ کی شخصیت ہے وحید خراسانی. ان ہستی نے غدیر کے موقع پر کچھ دروس دیے. ان دروسوں کو کمپائل کر کے یہ کتاب بنائی گئی امیر المومنین نفس نفیس خاتمیت. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک حدیث قدسی بیان کی اپنے درس کے اندر. توجہ فرمائیے گا, حدیث قدسی یعنی جو خدا نے کہا. کس کا قول ہے؟ خدا کا قول. حدیث قدسی کیا لفظ ہے؟ کتاب حدیثیں مجھے یاد ہیں سامنے اس لیے رکھ لی کہ سودا نقد رہے, کہیں پریشانی نہ ہو. حدیث قدسی انہوں نے لکھی کہ خدا رب عالم نے بنی آدم کو پکار کر کہا یا ابن آدم انا حی لا اموت, اے آدم کے بیٹو میں اللہ ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں آتی. توجہ, یا ابن آدم انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں آتی. اتینی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت, اے آدم کے بیٹو اگر تم میری ویسے اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں ایسا زندہ بنا دوں گا کہ موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جی اے کس سے کتاب ہے؟ نبیوں سے نہیں. اے آدم کے بیٹو, جبر آدم آپ میں سے ہر ایک سے یہ خطاب ہے کہ میری اطاعت کرو, تمہیں ایسا زندہ بناؤں گا جیسا میں زندہ ہوں. توجہ, ایسا زندہ جسے موت تمہیں ایسا بنا دوں گا. اے آدم کے بیٹو, آدم کے بیٹے, آدم خود مٹی کا بیٹا, مٹی کے بیٹے کے بیٹے اطاعت کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے تو مٹی کا باپ کیسے زندہ نہ رہے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں, آدم کے بیٹے میری اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں, تمہیں ایسا زندہ کروں گا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. چلیے, یہ تو حدیث ہے قدسی سے ہی حدیث ہے, چاہے قدسی ہے لیکن حدیث ہے. ممکن ہے کوئی انکار کر دے کہ میں تو نہیں مانتا, میرے نزدیک سند ٹھیک نہیں, میرے نزدیک راوی ٹھیک نہیں, میرے نزدیک روایت کے مطابق ٹھیک نہیں. روایت کا انکار کرو گے, آیت کا تو نہیں کرو گے. تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہوں گے تو میں عرض کر سکوں گا اپنے محترم دوستوں کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمام دوستوں سے. اسی طرح میرے ساتھ شامل رہیں. مجھے تقریریں کرنی نہیں آتی, میں اپنے مجمع کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, تو مجمع میرے ساتھ باتیں کرتا رہے گا تو میں باتیں کرتا رہوں گا. ایک طرف چپ ہو جائے گی تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بولتا رہوں گا. جو ہے میرے محترم دوستوں, میں نے کہا روایت کا انکار کریں گے, حدیث کا انکار کریں گے, آیت کا تو نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا. کوئی امت مسلمہ میں آیت کا انکار نہیں کرے گا. میں زندگی میں بات کر رہا ہوں کہ علی زندہ ہے, زندگی میں بات کروں. اب آئیے آیت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور اب مجھے امید ہے کہ اگر تک یہ ذہین مجمع میرے سے سوال کرے میرے نتیجے کو سمجھ جائے گا. مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیا علی راہ خدا میں قتل نہیں ہوئے؟ راہ خدا میں قتل ہوئے نا علی, راہ خدا میں قتل ہوئے. اب چلیے سورہ بقرہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
مردہ نہ کہنا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو سبیل الہی میں قاتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم بے شعور اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہنا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ کہنا، تو بندہ کون ہے جو مردہ کہے؟ اچھا، ایک خدا کی قسم قرآن کے اپنے لطیف پہلو ہیں، قرآن کے اپنے لطیف نقطے ہیں۔ یہ جب کہا نا کہ قتیل سبیل الہی کو مردہ نہ کہنا، تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ مر تو گئے ہیں لیکن احتراماً قربانی کی وجہ سے، وفاداری کی وجہ سے اللہ کہہ رہا مردہ کہنا نہ، مر گئے ہیں لیکن مردہ کہنا نہ۔ خدا بندوں کے ذہن جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنے کو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت ہے، مولا کو زیادہ فرمائے۔ وہاں کے ارشاد فرمایا کہنا نہیں، اور پھر بندوں کے ذہن میں کہنا دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ جو ان کی حیات پہ بندوں کی سوچ پہ قدغن لگا دے، ہائے ہائے، سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ میرے اللہ، کہنے سے بھی منع کر دیا، سوچنے سے بھی منع کر دیا، پھر بتا تو صحیح زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے قدرت آئی بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ وہ اب تمہاری دنیا نہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کی اندیت میں زندہ ہے، وہ اندیت الہی میں چلے گئے۔ ہائے، میں کاش اس اندیت کو سمجھا سکوں۔ اب علی اندیت الہی میں ہے، کہاں ہے اندیت؟ آؤ چلو اس اند کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اللہ کے قریب زندہ ہے۔ اند کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ اند اللہ، اللہ کے قریب۔ قریب کے لیے عربی زبان میں بہت سے لفظ ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، یہ قرب بھی قریب کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے دنو، یہ بھی قریب کے لیے ہے۔ جنت کے بارے میں سورہ رحمان میں جنت کے پھلوں میں کہا گیا ہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ منزل دنو پر ہوں گے، دان منزل دنو پر، یعنی ہاتھ کے فاصلے پر آپ پکڑو گے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ایک اور لفظ قریب کے لیے عربی میں استعمال ہوا وہ ہے لدن۔ قرآن مجید کے لیے کہا گیا یہ نازل ہوا من لدن حکیما خبیر، حکیم خبیر کے لدن سے۔ اور ایک یہ لفظ ہے عند ربہم، رب کی اندیت، رب کے قریب، یہ سارے قریب ہیں، تو پھر کوئی قرب کیوں ہے، کوئی دنو کیوں ہے، کوئی لدن کیوں ہے، کوئی اندیت کیوں ہے؟ یہ سارے مرتبے ہیں قریب ہونے کے۔ آپ اس ہال میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے میرے قرب میں ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سارے میرے قریب ہیں۔ لیکن یہ جو حضرات کہ جن سے میرا ہاتھ مل سکتا ہے یہ منزل دنو پر ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی، میں آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں۔ حبیب معراج پہ گئے، ثم دنا فتدلا، نہیں ہمارے وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا مسئلہ رہ گیا، اور تفسیر میں یہ کہی ہے کہ اتنے قریب ہوئے کہ ہاتھ ملایا گیا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، اللہ کو جدہ فرمائے۔ ثم دنا فتدلا، قریب ہوئے، یہ ہے وہ قرب کی منزل جہاں فاصلہ ہاتھ کا رہ
لدون، یہ لباس میرے لدون پہ ہے، یعنی جو میرے ساتھ بلا فصل ہو جائے وہ لدون ہے. اور اندیت میں قرب ختم ہو جاتا ہے، زم شروع ہو جاتا ہے. مثلا میں جو کچھ جانتا ہوں تھوڑا یا زیادہ وہ میری اندیت میں ہے، میری خطابت میری اندیت میں ہے، میری اگر کوئی علمیت ہے تو وہ میری اندیت میں ہے. خطابت و علمیت میری اندیت میں ہے. اب اگر میں اٹک ہوں تو خطابت کہاں ہوگی؟ اٹک اسلام آباد تو نہیں رہ جائے گی. میں اسلام آباد چلا جاؤں، خطابت کہاں جائے گی؟ اسلام آباد. میں امریکہ چلا جاؤں، خطابت کہاں جائے گی؟ امریکہ. یعنی جہاں میں ہوں گا وہاں میری اندیت ہوگی. علی اللہ کی اندیت میں ہے. اب جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. اللہ اکبر. جی اندیت الہی. لیکن اگر میرا ذہین مجمع اس جگہ تک میرے ساتھ پہنچ گیا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ جو آیت ہے نا کہ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، یا دوسری جگہ کہا بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو سبیل اللہ کے لیے قتل ہو گئے وہ لوگ مردہ نہیں زندہ ہیں. کس کے لیے قتل ہو گئے؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل کے لیے قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں، وہ رشت پا رہے ہیں، وہ اندیت الہی میں ہے. علی سبیل اللہ کے لیے قتل نہیں ہوا، علی خود سبیل الہی ہے. یہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، میرے مذہب کے ستون ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ یہ ان کی کتاب ہے معانی الاخبار. اس کے اندر سے روایت اپنے دوستوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھنے بعد آواز بلند کرو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بندے نے آگے کہا مولا یہ جو خداوند عالم کا قول ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا. یہاں سبیل سے مراد کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا السبیل فی القرآن ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. یار یہ ایک بات کا مجھے جواب دیں، یہ آپ نوجوان بیٹھے ہوئے کیا علی نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ بزرگ آدمی ووٹ کے نعرہ لگائیں اور آپ جوان یاد رکھیے گا قبر سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کر جنت تک ہر جگہ تالے لگے ہوئے ہیں اور ہر تالے کی چابی ایک ہی نام ہے یا علی یا علی یا علی. تھوڑا تھوڑا زبان ہلائیے، اس نام کو ورد بنائیے. ہاں یہ نام یاد ہوگا تو آگے، اور ورد عادت ہوگی تو پھر کام آئے گا وہاں پہ. یہ مجھ سے لے کر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم سارے ہیں علی کے در کے بھکاری. یہاں کوئی افسر بن کے بیٹھے تو 32 بندی ہے اس کی.
جب ہم سارے در کے بھکاری ہیں نا تو بھکاری کو بھیک تب ملتی ہے جب زبان ہلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایسے نام لیں، آواز آئے، پتہ چلے علی کا نام لیا گیا ہے، باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آئے۔ میں باقر نقوی کوئی اپنے والد فداء حسین شاہ صاحب کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں آپ کے سامنے علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے سبحان اللہ اور واہ علی کے فضائل کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور جو علی کو نہیں واہ کرنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا دربار علیہ محمد۔ رات جگہ ہوتے ہیں، محنت کر کے پھر آپ کے سامنے چند لفظ بیان ہوتے ہیں۔ سبیل، امام فرما رہے ہیں کہ سبیل سے مراد قرآن میں علی کی ولایت ہے، اس لیے اب آیت کا ترجمہ یہ بنے گا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، علی کی ولایت کے لیے قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ علی کی ولایت کے لیے قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا، اور کہنا دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، وہ نیت الہی میں زندہ ہے، بلکہ خدا کی قسم جو اگلا حصہ ہے روایت کا پڑھوں اور آپ کے دل بڑے ہو جائیں، آپ کا خون بڑھ جائے۔ بندے نے کہا مولا پھر تو جو قاتل ہو گئے ان کے کیا کہنے، جو قاتل ہو گئے ان کے کیا کہنے؟ مولا نے کہا ہم جب فیض دیتے ہیں نا تو وہ فیض عام ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سورہ آل عمران کی اگلی آیت میں کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، صرف قتل نہیں ہو گیا، جو گھر میں علی کی ولایت لے کے مر گیا وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو جو او متم، جو مر گیا، مارا نہیں گیا، جو مر گیا۔ دیکھیے بات پھیل جائے گی، مرنا ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں ہے جان پیش کر دینا۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر علی کی شہادت کے لیے 21 رمضان 40 ہجری کے انتظار کی ضرورت نہیں، علی شب ہجرت شہید ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اپنے لیے ہے جان پیش کر دینا۔ اب وہ جس کی جان ہے وہ جانے کہ جان کب لینی ہے۔ علی کو بستر پہ جان دے کر لیٹ گئے تھے، علی نے تو بیچ دی تھی نا، اگر بیچی نہ ہوتی تو رسید کہاں سے آتی؟ رسید ہے نا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اس نے اپنا نفس بیچ دیا، جان بیچ دی تو رسید آئی۔ یہ اور بات ہے، اس جان سے اس کو ابھی کام تھے، اس لیے جان یہی رہی۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس میں کیا ہے؟ جان پیش کر دینا۔ اب لینی کب ہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب لے لے۔ اب آپ سارے مجھے اس بات کی گواہی دیں، ہم جو علی اور علی اللہ پڑھتے ہیں، ہم جو یا حسین کہتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں خطرہ نہیں ہے نا؟ نہیں تو یہ باہر کیوں گاڑ کھڑے ہیں؟ خطرہ ہے تو کھڑے ہیں۔ عجب بات ہے کہ جنہیں خطرہ ہے وہ کبھی اس کا لیا علی، کبھی اس کا لیا حسین، اور جن سے خطرہ ہے وہ چہرے چھپا کے یہ سلامت ہے۔ ہمارے بس میں ہے جان پیش کر دینا، اور ایسی پیش کرنی ہے کہ ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں بلا خوف یا علی یا حسین کہتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے جان پیش کر دی ہے، لینی کب ہے اس کی مرضی ہے، اور یہ ولایت علی ہمیں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ جان پیش کر دینے پہ۔ آپ تو جانتے ہیں نا، جب کسی کو خطرہ ہو تو وہ جہاں رہتا ہے نا چھپ کے رہتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں رہتا ہوں، ورنہ قاتل مجھے یہاں آ کے مار دے گا۔
یہ سبیل الہی، یہ ولایت علی اتنا دلیر بناتی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں گھر پہ جھنڈا لگا کے کہتے ہیں یہاں رہتے ہیں کہیں نہ جانا۔ مولا سب کو سلام علیکم۔ کیوں جان پیش کر دی ہے، پیش کر دی ہے، اس لیے کہا اب تم نے پیش کر دی ہے نا تو اب چاہے گھر میں مرو یا میدان میں، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں مرنے، زندہ رہو گے، تم ہمارے ساتھ زندہ رہو گے، ہم تمہیں مرنے، اور جسے دنیا موت کہتی ہے نا اس سے پہلے ہم تمہیں آ کے بتا دیں گے دیکھو ہم آ گئے نا، پیچھے رہ رہے ہیں آپ مجھ سے، دنیا میں صرف میرا مولا ہے جس کا فرمان ہے میں جمود یارانی، جو جہاں مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، جو جہاں مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اوے جو ہر مرنے والے کو نظر آئے وہ کتنا زندہ ہے، وہ کتنا زندہ ہے، وہ کتنا زندہ ہے۔ جب کہا نا ہر مرنے والا تو اس کا مطلب جو آخر میں مرے گا، دنیا کا آخری جو مردہ ہوگا وہ بھی مرنے سے پہلے اس زندہ کو دیکھے گا۔ علی اپنی زندگی دکھا کے کہتا ہے پریشان نہ ہونا، پریشان نہ کہا، اور یہ کہا تھا کہ میں یمت یرانی مومنن او منافقن کو بلا، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، مومن ہو یا منافق۔ ہارے حمدان سے کہا تھا کہ جو مرتا ہے مومن ہو یا منافق مجھے دیکھتا ہے۔ میرا یا علی مومن تو دیکھے، اس کی ساری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، یہ منافق کیوں مرتے ہوئے آپ کو دیکھے؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا مومن اس لیے دیکھے کہ وہ ہمیں دیکھ کر جان جائے کہ جن کی محبت میں زندگی گزاری تھی وہ ہمیں زندہ کرنے آئے ہیں، مارنے نہیں، اور منافق مرنے سے پہلے مر جائے کہ جس سے پوچھ رکھتا تھا میزان تو اسی کے ہاتھ ہے۔ اللہ سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ یہ حیات ہے جو صرف خود ہے ہی نہیں، قبلہ کی صاحب، قبلہ معظم کی صاحب صرف خود یہ زندہ نہیں ہوئے، زندگی بانٹ رہے ہیں، زندگی تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے نا، خدا کی قسم ہم آل محمد کے دروازے پر جھکے ہوئے اسی لیے ہیں کہ دنیا ہمیں مرا ہوا سمجھتی ہے، یہ ہمیں مارتے نہیں، دنیا مار دیتی ہے، یہ مرے ہوئے کو زندہ رکھتے ہیں، اور دنیا زندہ رہ کر بھی ان کے بوکس میں مر جاتی ہے۔ یہ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ یہ حیات بانٹتے ہیں، یہ حیات تقسیم کرتے ہیں، آج تک یہ حیات تقسیم کر رہے ہیں، آج تک یہ زندگی چلے۔ میں ایک زندگی تقسیم کرنے کی مثال آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اگلی منزل کی جانب آگے بڑھوں۔ حضرت سلمان کا نام تو سنا ہے نا، جناب سلمان محمدی، دنیا سلمان فارسی کہتی ہے، رسول نے کہا سلمان محمدی کہا کرو، یہ میرا سلمان ہے، اور کیا کہنے اس سلمان کے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سلمان کا شجرہ کیا ہے؟ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، سلمان کا شجرہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا زیادہ تحقیق میں نہ جاؤ، سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ اللہ اکبر، جس کا شجرہ ہی اسلام ہو جائے اس سلمان کی کیا کہنے۔ علی گیش میں ڈوبا ہے وہی سلمان۔ جناب سلمان کو مدائن بھیجا گیا تھا گورنر بنا کر، اور وہیں مدائن میں جناب سلمان کا انتقال بھی ہوا، وہیں پہ آج روضہ مبارک بھی جناب سلمان کا موجود ہے، اور اگر آپ وہاں جائیں تو ضرور جایا کریں، ضرور جایا کریں۔ یہ ہستی بڑی اہم ہستی ہے، بہت اہم ہستی ہے۔ ان کی زیارت میں قبلہ، ان کی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے سلمان کو نہ پہچانا ماتا کافر ہے، وہ کافر مر گیا۔ جس نے سلمان کو نہ پہچانا، سلمان کا عرفان، جو سلمان کو نہ پہچانے وہ تو کافر مر جائے، جو سلمان کے مولا کو نہ پہچانے۔ یہ اپنے دوستوں کے لیے جملہ تھا۔ سلمان مدائن میں جناب سلمان، اور
یہ بہار الانوار میرے پاس موجود ہے، کسی کو ضرورت ہو تو یہیں پہ 22ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 373 ہے۔ روایت کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صلی بنا امیر المومنین صلاۃ الصبح، ایک دن رسول امیر المومنین نے ہمارے ساتھ مسجد میں صبح کی نماز پڑھی اور پھر ہمارے پاس آئے تو فرمایا اعظم اللہ فیکم فی اخیکم سلمان، تمہیں میں تمہارے بھائی سلمان کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وہ مدائن میں پردہ کر گئے ہیں، میں ان کی تعزیت تمہیں، لوگوں نے کہا کب؟ کہا بھی کچھ دیر پہلے، نہیں توجہ فرمائی۔ علی مدینے میں ہے، سلمان مدائن میں ہے، درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، توجہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں آپ کو سلمان کی تعزیت۔ لوگوں نے پوچھا کب گزرے؟ کہا ابھی کچھ دیر ہوئی، ابھی کچھ دیر ہوئی۔ لوگوں نے کہا یا علی عجب باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ دیر میں مدائن سے خبر مدینے کیسے آئی؟ کہاں مدائن کہاں مدینہ؟ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے۔ علی نے کبھی شک کرنے والوں کی پرواہ ہی نہیں کی، ہاں فوراً اپنے حجرہ مبارک میں گئے، رسول کا لباس امامہ پہنا، رسول کی قمیص پہنی، رسول کا کمر بند باندھا، رسول کے ناقہ عظمہ پہ سوار ہوئے اور اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر عدہ اشر، کمبر 10 تک گن، کمبر عدہ اشر، کمبر 10 تک گن۔ اچھا کمبر ادھر گننے میں لگے، ادھر کیا ہوا وہاں کی سنیے گا۔ حضرت سلمان کا غلام تھا زازان، زازان کو بلایا اور بلا کر کہا سنو زازان، ہم جانے والے ہیں۔ ہم کہاں جانے والے ہیں حضور؟ اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ کیا مانی؟ کہا وہ جسے تم موت کہتے ہو، ہم جانے والے ہیں۔ کہا اچھا آپ جانے والے ہیں تو من مغسل لک، آپ کو غسل کون دے گا؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، آپ کو غسل کون دے گا؟ ایک بلا تشبیہ ایک لمحے کے توقف کے بعد ارشاد فرمایا من غسل رسول اللہ، جس نے رسول کو غسل دیا تھا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، من غسل رسول اللہ، جس نے رسول کو غسل دیا تھا۔ زادان یا علی، زادان سمجھ گیا کہ علی کی بات ہو رہی ہے، علی کی بات ہو رہی ہے، فوراً حیران ہو کے کہنے لگا یا سلمان انک بالمدائن وہو بالمدینہ، آپ مدائن میں ہیں وہ مدینہ میں ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ اتنا انتظار کیسے کریں گے؟ جناب سلمان نے کہا انتظار کی ضرورت نہیں، جب تم مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا دروازے پہ دستک ہو جائے گی۔ جب مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا تو دروازے پہ دستک ہو جائے گی۔ شاہجہاں کہتا ہے اسے کہہ کر حضرت سلمان خاموش ہوئے، آنکھیں بند ہوئی۔ ادھر میں نے اذا شدت اللہجہ، میں ان کی داڑھی کو باندھ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اور کمبر نے کہا، علی نے مجھے کہا تھا عدہ اشر 10 تک گن، جب میں نے 1 کہا ہم مدینے میں تھے، جب میں نے 10 کہا ہم مدائن میں تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں زندگی میں روایت پڑھ رہا ہوں، جب میں نے 10 کہا تو ہم مدائن میں تھے۔ کہتے وہ زازان کہتا ہے دستک ہوئی، دق الباب ہوا، میں دروازے پہ گیا، میں نے دروازہ کھول کے کہا من انت علی الباب، آپ کون ہیں جو دروازے پر آئے؟ کبائے سے بکا کہا انا امیر المومنین، آئے ہائے میں امیر المومنین علی ابن، اب جملہ کہہ دوں اگلا جس کے لیے محنت کر کے آیا کہ علی مرنے نہیں دیتا۔ لفظ روایت کے یہ ہیں، علی حجرے میں داخل ہوئے، وَكَشَفَ الرِّدَاءَ عَنْ وَجْهِهِ، جناب سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی، فَتَبَسَّمَ سَلْمَانَ امیر المومنین فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا امیر المومنین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چہرے سے ردا ہٹائی، مسکرائے اور مسکرا کے کہا مولا آپ کو میرا سلام، مولا آپ کو میرا سلام۔ امام نے کہا
آرام کرو سلمان، آرام کرو۔ سلمان پھر لیٹ گئے اور اب علی سلمان سے کہہ رہے ہیں پہنچ گئے میرے بھائی رسول کے پاس، ہائے ہائے پہنچ گئے میرے بھائی رسول کے پاس، جی مولا پہنچ گیا اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ سارا مکالمہ اس لیے تھا کہ علی دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے جو میری محبت میں مرتا ہے وہ امت سے نکل کے نبی کے پاس چلا جاتا، نبی کے پاس۔ مرنے نہیں دیتا علی، جو حیات بانٹتا ہے وہ خود مر جائے گا، نہیں وہ ایسا زندہ ہے کہ جس زندہ کو موت نہیں ہے۔ ارے ہر پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہے، جو آج تک مشکل کشائی کر رہا ہو وہ مرا کہاں سے؟ تو حیات الہی کے مظہر کا نام علی ہے۔ نہیں میں اور دلیل اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی جس صفت کو پہچاننا ہو، آنا ان کے دروازے پہ پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ یہ ساری کتابیں تو شاید کسی کو ملنا مشکل ہو، ویسے آج کے دور میں کچھ مشکل نہیں۔ ایک کتاب آپ کو آپ کی مسجد میں، امام بارگاہ میں، ہر جگہ مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ توجہ ہے؟ نہیں سنا نام؟ مفاتیح الجنان شیخ عباس قومی کی کتاب ہے، دعاؤں کا، زیارات کا، اعمال کا مجموعہ ہے۔ ضرور اگر نہیں ہے تو اسے گھر میں رکھیے، ہر دن کے، ہر روز کے، ہر مہینے کے اعمال آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ بہت ساری زیارات آپ کو اس کتاب میں ملیں گی، مناجات آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ اس کتاب میں ایک زیارت ہے جس زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ صغیرہ۔ زیارت جامعہ، یہ کسی عالم دین کی بنائی ہوئی نہیں، کسی مجتہد کی بنائی ہوئی نہیں، کسی عارف کی بنائی ہوئی نہیں۔ ایک شخص حضرت امام علی رضا علیہ السلام امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے آ کر کہا کہ حضور میں آپ کے والد گرامی کی زیارت کے لیے ازمین بغداد جا رہا ہوں، آپ کے والد کی زیارت کے لیے مجھے زیارت کے جملے تعلیم فرمائیں کہ جن لفظوں سے آپ کے بابا کو سلام کروں۔ آیا بھی کہا ہے کچھ نہیں، آپ تعلیم فرمائیں آپ کے بابا کو سلام کیسے کروں؟ امام نے ارشاد فرمایا میں تجھے وہ جملے تعلیم کرتا ہوں صرف میرے بابا کو نہیں، ہم میں سے جسے چاہے ان جملوں سے سلام کریں۔ صرف بابا کو نہیں، ہم میں سے جسے چاہے ان جملوں سے، اس لیے جامعہ کہا گیا، یعنی ہر معصوم پر آپ یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ میں ساری زیارت کا بھی وقت ہوا زیارت بھی پڑھوں گا، زیارت کی تفسیر پہ مجلس نہیں، مجلس سے بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بس ایک جملہ جو اس وقت میرے موضوع کے ساتھ متصل ہے کہ جب ہمارے پاس آیا کرو نا تو ہمیں یوں سلام کیا کرو، السلام علی محال معرفت اللہ، اور پہ سلام جو اللہ کی معرفت کے مقام ہے۔ جو اللہ کی معرفت کے مقام ہے، اس کا مطلب معرفت یہاں سے ملے گی، یہاں آنا پڑے گا۔ اللہ کی حیات کی معرفت چاہیے تو ان کے دروازے پر آؤ، یہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے زندہ ہے، وہ کیسے حی ہے، وہ کیسے حی القیوم ہے، وہ کیسے ابدی حیات کا مالک ہے۔ ارے جو اپنے بندے کو حیات ابدی دے دے، اس کی اپنی حیات کیا ہوگی، اس کی اپنی حیات کی منزل کیا ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی علی کو زندہ کہے تو یہ شرک نہیں، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، کیونکہ علی اس کا ولی ہے، علی کی حیات اس کے مضمون منت ہے، اس نے علی کو حیات دی ہے، اس لیے علی کی حیات اللہ کی حیات کی دلیل بن گئی ہے، اس نے اپنی حیات کی دلیل علی کو بنایا ہے۔ بس تیزی سے اگلی منزلوں کی جانب آگے بڑھوں، اس کے بعد دو صفتیں بس کوشش کروں گا آج کی تقریر یا زیادہ سے زیادہ کل کی تقریر میں توحید کے موضوعات کو سمیٹوں اور پھر گفتگو کو مزید آگے لے کے چلوں۔ تیسری جو دو مزید صفتیں، پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلند آل محمد۔ اگلی دو صفتیں تھی علم اور قدرت۔ حیات
قدرت، حی علیم اور قدیر، حیات علم اور قدرت۔ علم اور قدرت میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک جملہ آیت اللہ عادل الوی کا کہ جو انہوں نے اسرار الویہ کے مقدمے میں لکھا، بس وہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک تھی حیات، پھر علم اور قدرت۔ آیت اللہ عادل الوی کہتے ہیں اللہ نے علم اور قدرت کو ملایا تو علی بن گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے اپنے علم اور قدرت کو یکجا کیا تو جو وجود بنا اس کا نام علی ہے، جسے علم اور قدرت سے بنایا گیا ہو، عام علم سے نہیں، علم الہی جو بنا علم الہی سے ہے۔ اس کے علاوہ کون ہو جو کہے سلمونی سلمونی؟ اللہ کے علم کا مرکز ہے علی۔ اسی لیے میں ساتھ ساتھ حوالے دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے شرح حدیث بساط، کتاب لکھنے والے ہیں قاضی سعید قمی۔ اتنی بڑی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آقا خمینی نے ارشاد فرمایا، کتاب کا مقدمہ لکھا اور فرمایا الشیخ العارف الکامل۔ یہ شخصیت وہ ہے کہ جو صرف عالم نہیں، عارف الکامل، عام عارف میں نہیں، کامل عارف ہے۔ ٹھیک، ان کی کتاب سے حیات، علم، قدرت، اللہ کے علم، میں نے کہا اللہ کے علم کا خزانہ دار اس حدیث بساط میں میرے مولا کا ایک خطبہ درج کیا گیا ہے، اور اس خطبے میں علی نے یہ کہا ہے نحن خزان علم اللہ وانا قدرت اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں اور میں اللہ کی قدرت ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا اللہ نے اپنا سارا علم جہاں جمع کر دیا اسے علی کہا جاتا ہے۔ کاش آپ پریشان نہ ہوئے ہوتے، مجھے تشریح میں نہ جانا پڑتا۔ یہ مسئلہ یہی ہو گیا ہے نا، ہم اتنے مشکل دور میں آ گئے ہیں، ہر طرف سے اتنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں کہ ذرا سے جملے پر ایک دم کان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ جانے وہ کیا گیا، یہ کیا دیا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہو گیا ہے، میری تمہاری توحید کمزور کر دی گئی ہے۔ کاش توحید مضبوط ہوتی تو یہ مسائل کی درپیش نہ ہوتے۔ میں نے کہا اللہ کے سارے علم کا مرکز علی ہے۔ اب اگر یہاں کسی کو پریشانی ہے تو دلیل پیش کرتا ہوں، جو پڑھی تھی وہ روایت تھی، اب جو پڑھتا ہوں وہ آیت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید میں اللہ نے اپنا سب کچھ بیان کر دیا، اور میرا دعویٰ نہیں، خود خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے میرے حبیب ہم نے جو تم پہ کتاب نازل کی ہے نا، اس میں ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، کل شیء، کل شیء، یہ کون کہہ رہا ہے کل شیء؟ جو خود علی کل شیء قدیر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ کتاب میں بیان کر دیا۔ تو جو سب کچھ کا خالق ہے، اگر وہ کہے کہ سب کچھ اس میں ہے، پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی شک کی گنجائش ہے؟ جتنی کتابیں میری ملکیت ہیں، اگر میں کہوں کہ میری ساری کتابیں میری لائبریری میں ہیں، تو پھر جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ سب لائبریری میں ہوگا، کیونکہ میں کتابوں کا مالک ہوں، میں جانتا ہوں کتنی ہے، وہ سب وہاں پہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ساری لائبریری میں ہے۔ جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کہہ رہا ہے سب کچھ بیان ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب سب کچھ قرآن میں آ گیا ہے۔ چلے ایک اور، دنیا میں، صرف اس دنیا میں نہیں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ صرف دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، یا خشک یا تر، تیسری طرح کی چیز ہی کوئی نہیں، یا خشک چیزیں ہیں یا تر چیزیں ہیں، تیسرا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب
یعنی اللہ کا سارا علم، کائنات کا سارا علم کتاب میں آ گیا، کائنات کا سارا علم کتاب میں آ گیا، کائنات کا سارا علم کتاب میں آ گیا۔ اور اب خدا کہہ رہا ہے، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ تو میرا رسول نہیں، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، انہیں کہہ دے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے، آئے کہیں قرآن میں، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کے لیے ایک وہ گواہ جس نے مجھے بنا کے بھیجا ہے، ایک وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، ساری کتاب کا علم ہے۔ اور پوچھا گیا رسول سے، شیعہ سنی روایت کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، جس کلانی سے لے کر تفسیر صافی تک شیعہ سنی روایت کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کہا گیا کہ جہاں علم الکتاب سے مراد علی ہے، پوری کتاب کا علم علی کے پاس ہے، اللہ کا علم کتاب میں، کتاب کا علم علی کے پاس، اس کا مطلب یہ ہوا علم الہی کا مرکز علی ہے۔ مرکز علم الہی علی ہے، سارا علم خدا کا کتاب میں سمٹا، کتاب علی کے سینے میں کھلی۔ اگر یا تو یہ مان لو کہ قرآن میں سارا علم نہیں، اور یہ مان لو تو پھر جو تمہارا جی چاہے وہ مانتے کرو، اور اگر مانو کہ کتاب میں ہے تو پھر کتاب کا علم علی کے پاس ہے۔ اور صرف کتاب کا علم نہیں، اللہ نے تو کہیں سے بندوں کو چھوڑا ہی نہیں، کہیں سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ اچھا علم الکتاب کی تفسیر کچھ اور کر لو گے؟ چلو آؤ، میں تمہیں قرآن کے دل صورت میں اور پیغام دے دیتا ہوں۔ میں اللہ کل شیء قدیر کہہ رہا ہوں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ میں کل شیء قدیر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل شیء کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اب پھر شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، امام مبین میں جمع کر دیا، ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ کچھ صحابہ رسول کے پاس آئے، کتابوں میں نام بھی لکھے، اور رسول کے پاس آ کے بیٹھے، کہا یا رسول اللہ کل شیء احصیناہ، ہر چیز جمع ہو گئی۔ رسول نے فرمایا جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر شک کیا ہے، ہو گئی جمع ہر چیز۔ کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین ہے کیا؟ امام مبین سارے شامل ہو جائیں گے نتیجہ میں، امام مبین ہے کیا؟ روایت اس لفظ یہ ہے، رسول خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، رسول چپ۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ صحابی نے ہمت کی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے رسول سے کہہ رہے ہیں کیا امام مبین توریت ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ نہیں۔ ایک اور صاحب نے ہمت کی، کہا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ انجیل بھی نہیں۔ کسی نے کہا زبور ہے؟ رسول نے فرمایا وہ بھی نہیں۔ ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ احاذ القرآن، کیا یہ قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ یہ قرآن بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر قرآن بھی نہیں، توریت بھی نہیں، زبور بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، پھر امام مبین کیا ہے؟ رسول خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی چند دفعے گزرے تھے کہ مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، ادھر علی داخل ہوئے، رسول نے کہا کیا پوچھا تھا؟ پھر پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ من الامام المبین، امام مبین کیا ہے؟ رسول نے اشارہ کر کے کہا فہو امام مبین، یہ علی امام مبین ہے۔
علی مولا، علی مولا، سلامت ہے، مولا فرصت عطا فرمائے۔ یہ امام مبین ہے، یہ جو آ گیا یہ امام مبین ہے، اس کا مطلب ہر شے کا علم اس علی میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اسی لیے کوئی دنیا کا سوال ایسا نہیں جو علی کے سامنے آیا ہو اور جواب نہ دیا گیا ہو۔ یہ صرف کہانی نہیں کہ کسی نے آ کے کہا یا علی فوراً جواب کیسے دے دیتے ہیں۔ تو علی نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا نے فرمایا سوچا نہیں، دیکھا نہیں، گنی نہیں۔ اس نے کہا میرا ہاتھ ہے، میرے سامنے رہتا ہے، سوچنے کی ضرورت کیا ہے، دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی نے کہا میری کائنات ہے، میرے سامنے ہے۔ اسی لیے کہیں کہیں میرے مولا نے حسرت بھرے جملے کہے ہیں۔ اس دنیا کی کمائیگی کی وجہ سے، ان لوگوں کے چھوٹے ظرف کی وجہ سے حسرت بھرے جملے میرے مولا کے آپ کو اکثر مقامات میں نکلیں گے۔ ایک دن کمبر کے ساتھ گزرتے ہوئے کہنے لگے کمبر اگر ان لوگوں کا ظرف ہوتا تو میں بلندیوں سے گرتے ہوئے پانیوں سے ان کے گھروں کو روشن کر دیتا۔ توجہ، بلندیوں سے گرتے ہوئے پانیوں سے، یعنی آج دنیا یہ جو ڈیمز کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے، ہائیڈل پاور جسے آپ کہتے ہیں، دنیا 1400 سال محنت کر کے یہاں پہنچی ہے۔ کاش محنت نہ کرتے، علی کے در پہ سجدہ کر لیتے۔ علی نے منزلیں دکھاتا، کسی نے بڑا ڈھونڈ کے سوال لایا علی کے پاس، سمیٹ کو اپنا بیان، اور یہ سوال میرا دل کہتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں، حجت بازی کے لیے تھا، کیونکہ اگر یہ سوال آج کا کوئی بندہ پوچھتا تو پھر سینس بنتی تھی۔ اس وقت کا بندہ جو صرف زمین سے اتنا ہی اوپر لگا سکتا ہے چھلانگ جتنا وہ اچھل سکے، جہاز راکٹ تو تھے نہیں، جو 2 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتا تھا، اس نے علی سے آگے سوال کیا یا علی یہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بالکل بے نیازی سے عربی النسل گھوڑے کو 500 سال دوڑایا جائے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سار پکڑ کے بیٹھ جانے کا مقام ہے۔ عربی النسل گھوڑے کو 500 سال دوڑایا جائے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب وہ غریب 500 سال کہاں دوڑا تھا، چھپ کر کے واپس چلا گیا، لیکن علی کا فرمان آن ریکارڈ آ گیا۔ علی نے کہا سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ عربی النسل گھوڑے کو 500 سال دوڑایا جائے۔ فرمان آن ریکارڈ آیا۔ بعد میں کسی کو تحقیق کا شوق پیدا ہوا، اس نے کچھ گھوڑے منگوائے کہ کاؤنٹ تو کروں کہ کتنا فاصلہ ہے۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، کچھ گھوڑے 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے اور کچھ 22 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے، کچھ 20 میل کچھ 22 میل۔ اب اس نے دونوں کا حساب لکھ دیا۔ اس نے کہا اگر 20 میل کے حساب سے فاصلہ نکالا جائے تو 9 کروڑ 18 لاکھ میل بنتا ہے، اور اگر 22 کے حساب سے نکالوں تو 9 کروڑ 48 لاکھ میل بنتا ہے۔ اب جس کی جو مرضی ہے وہ مان لے، 9 کروڑ 18 مان لے یا 9 کروڑ 48 لاکھ مان لے، لیکن کہنے والا جو علی تھا، کہنے والا جو علی تھا، نمبر دونوں ریکارڈ پہ آ گئے، 9,18,000 9,48,000۔ توجہ نہیں کروا رہے، 9 کروڑ 18 لاکھ اور 9 کروڑ 48 لاکھ میل آن ریکارڈ آ گئے۔ اس نے آن ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا۔ دنیا نے ترقی کرنا شروع کی تو ترقی کرتے کرتے انہیں پتا چلا کہ زمین سورج کے گرد ڈائریکٹ نہیں گھومتی، زمین کا مدار دائرے میں نہیں ہے، زمین اوول
یہ تو ایک نمونہ تھا جسے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی لیے ہم آج تک دنیا سے کہتے ہیں تمہیں اتنی دوڑ دھوپ نہ کرنی پڑتی اگر علی کو سمجھ لیا ہوتا. علی کو نہ ماننے کا نقصان علی کو نہیں ہوا، انسانیت کو ہوا ہے. ہمارے یہاں اگر علی کے کسی دشمن پہ لعنت کی جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے کم کہ وہ علی کا دشمن تھا، وہ اس وجہ سے زیادہ کہ اس نے علی کا فیض ہم تک نہیں آنے دیا. ہمارا قصوروار ہے، ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ورنہ اگر محاسن علی جیسے علی چاہتے تھے، لیکن خدا کی قسم پھر بھی آج دنیا جہاں ہے نا یہ علی اور علی کے بیٹوں کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں بھی نہ پہنچتی جہاں یہ پہنچ چکے ہیں. حیات الہی کا مظہر علی، علم الہی کا مظہر علی. نہ اس کی حیات علی کے بغیر ثابت ہوگی، نہ اس کا علم علی کے بغیر ثابت ہوگا. جس کو اللہ کا علم پتہ کرنا ہے علی کے دروازے پر آئے، جسے حیات الہی دیکھنی ہے علی کے دروازے پر آئے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ کائنات کا سارا علم علی کے پاس ہے، ہر علم کا جواب، ہر سوال کا جواب علی کے پاس ہے، یہ شرک نہیں توحید ہے. ذہنوں کو کھولیے، مت ان کی سنیے جو کنویں کے مینڈک ہیں. ساری زندگی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اور چلے ہیں علی کی حدیں معین کرنے کے لیے. کوئی مینڈک ساری زندگی اگر کنویں میں رہے نا، کنویں میں، تو اس سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آسمان کتنا ہے تو وہ کہے گا اتنا جتنا کنویں کے دہانے سے دکھائی دے رہا. حالانکہ آسمان اتنا نہیں، پوچھنے والے کی غلطی ہے، اس نے پوچھا غلط جگہ سے ہے. جن کے پاس کائنات کا ایکسپوجر ہی نہیں، ایک طرف یہ عقیدہ بھی ہو کہ ہمارا امام عالمین کا امام ہے اور دوسری طرف عالمین کی حدیں نہ پتہ ہوتے ہوئے امام کی حدیں معین کرنے لگو کہ یہاں تک ہے اور یہاں نہیں، یہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا. کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو میری بلا سے. اگر کوئی کہے کہ یہ بات علی نہیں جانتا تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علی نہیں جانتا، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ بات اللہ نہیں جانتا. مظہر علم الہی ہے علی. علی پر الزام علی پر نہیں ہے، اس پر الزام ہے. علی نے ساری زندگی اپنے آپ کو تو منوایا ہی نہیں، ساری زندگی علی نے صرف اللہ کو منوایا. اپنے آپ کو تو علی نے اتنا مٹایا ہے، اتنا مٹایا ہے، اتنا مٹایا ہے کہ جب بظاہر دنیا سے پردہ کر رہے تھے تو بچوں کو وصیت کی 3 تابوت نکالنا، کسی کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میری قبر کہاں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہے اس نے صرف اسے منوایا ہے، اور جب اس نے اسے منوایا ہے نا تو پھر اس نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے ایسا منواؤں گا کہ تیرے ہر دشمن کو جہنم لے کے جاؤں گا. تجھے اپنی ہر صفت کو مظہر اور مرکز بناؤں گا. عزیزان گرامی، جب تک اپنی حیات علم کے ذریعے خدا کو منوانا تھا اس وقت تک حیات و علم کے ذریعے منواتے رہے، اور جہاں ضرورت پڑی کہ اب خون بہانا ہے، پھر اس گھر نے یہ نہیں دیکھا کہ جوان قربان ہو رہے ہیں یا بچے قربان ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. آج جن کا تذکرہ ہے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان بچوں کی مصیبت کا ایک ہی جملہ کہہ دوں تو ساری رات رونے کے لیے کافی ہے. پردیس، عید، یتیمی. میں نے جملہ کہہ دیا شاید پہنچا نہیں سکا. پردیس، عید، یتیمی. ایک لفظ اور اضافہ کروں شاید ہائے نکل جائے. پردیس، عید، یتیمی، زندان. اللہ اکبر. ماہ رمضان سن 60 ہجری میں
کوفہ والوں کے خطوں کی بہتات ہو گئی مکہ میں میرے مولا امام حسین کے پاس، اور پھر مولا نے جناب مسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مسلم میرے سفیر بن کے کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ کے حالات معلوم کر کے آؤ، ہمیں خبر دو، اس کے مطابق ہم اپنے آگے کا سفر چلائیں گے۔ جب جناب مسلم کو کہا کہ جانا ہے، گھر آئے، یہ وقت تھا تقریباً مغرب سے کچھ دیر پہلے کا، 13 رمضان مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا کہ جب امام نے کہا کہ جائیے تیاری کریے، صبح فجر سے پہلے آپ نے روانہ ہونا۔ جب مسلم پہنچے، شہزادی رقیہ نے اپنے وارث کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ خیر ہو، مولا نے بلایا تھا، کیا فرمایا؟ کہا مولا نے ارشاد فرمایا ہے مجھے کوفے جانا ہے، مولا کے سفیر بن گئے، آپ میری تیاری کیجئے، مجھے صبح فجر کے وقت کوفے کے لیے روانہ ہونا۔ ابھی جناب مسلم یہ بات کہہ رہے تھے جناب رقیہ سے کہ دو ننھے ننھے بچوں نے یہ بات سنی۔ اب جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، ایک بیٹا دائیں جانب سے آیا، ایک بائیں جانب سے آیا، یہی لفظ ہے روایتوں کے، دونوں نے اپنے رخسار اپنے بابا کے رخسار کے ساتھ رکھے اور بڑے پیار سے کہنے لگے بابا ہمیں ساتھ لے جاؤ، بابا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں ساتھ لے جاؤ۔ جناب مسلم نے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا مشکل سفر ہے، ان مشکل سفر پر بچے نہیں جایا کرتے، آپ اپنی ماں کے پاس رکیں، ہمیں مولا کا حکم ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن بچے ہیں کہ بار بار بابا کے پیچھے، بابا لے جاؤ نا، بابا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، بابا ہمیں لے جاؤ نا۔ بچوں نے جب بار بار اصرار کیا نا تو پھر جناب مسلم نے کہا اچھا مغربین کی نماز کے بعد تمہیں تمہارے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو چلے چلنا۔ اللہ اکبر، اگر اجازت دے دی، تسلی دینے کے لیے بچوں کو، اگر اجازت دے دی تو چلے چلنا۔ بچے خوش ہو گئے، نماز ہوئی، بابا لے جاؤ نا ماموں کے پاس۔ ماموں سے پوچھتے ہیں، جناب مسلم بچوں سے مجبور ہو کر امام حسین کے خیمے میں لے آئے، اور جیسے ہی لے کر آئے، اس سے پہلے کہ جناب مسلم کچھ کہتے، دونوں شہزادے مولا کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے آقا مولا ہمیں ہمارے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ہمارے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اس منظر کو دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں لفظ لفظ پڑھ رہا ہوں، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں شہزادوں کو سینے لگا کر حسین کچھ اس انداز سے ملے جیسے آخری دفعہ مل رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے ملے جیسے آخری دفعہ مل رہے ہیں۔ دونوں شہزادوں کے کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سر کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس انداز سے بوسہ جب لیتے رہے نا، جناب مسلم ابن عقیل نے کہا مولا آج خیر تو ہے۔ اللہ اکبر، مولا آج خیر تو ہے۔ امام نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا، مسلم ان دونوں کو ساتھ لے جاؤ تاکہ دنیا والوں کو خبر ہو ہم نے تمہیں لڑنے نہیں بھیجا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، انہیں لے جاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو ہم نے تمہیں لڑنے نہیں بھیجا۔ جو لڑنے جاتے ہیں وہ ننھے ننھے بچے لے کے نہیں جاتے، وہ معصوم بچے لے کر نہیں جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے سمیٹا اپنا بیان، جناب مسلم اپنے دونوں بچوں کو لے کر کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں جو ہوا کل کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کیا، کچھ منظر آپ کے سامنے بیان کیا۔ شریح سے کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں کو پناہ دے دے، تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دے۔ شریح راضی نہیں ہوا، زمین پہ لٹایا کوفے کی اور بچوں کے لیے دعا کی، میرے اللہ انہیں نیند آ جائے، میرے اللہ انہیں نیند آ جائے۔ دعا قبول ہوئی، بچے سو گئے۔ مسلم سوتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خود سوچو، جو بچے سوئے باپ کی گود میں تھے، جب اٹھے تو باپ نہیں تھا۔ ہائے ہائے، محسوس کرنے کے جملے ہوتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سوئے باپ کی گود میں تھے، میرا بھائی کہہ رہا ہے باپ کیسے چھوڑ کے گیا ہوگا بچہ؟ یقیناً باپ نے بڑی مشکل سے چھوڑا ہوگا۔ سوچو تو یہی، وہ باپ کے بغیر جاگے کیسے ہوں گے؟ میں اگر معاف کرو تو جملہ کہہ دوں، اگر معاف کرو میں چھپانے لگا تھا، لیکن اب اس نے سوال کر لیا، میرے بھائی نے چھپایا نہیں جاتا۔ مسلم کے بچے
بچے جاگے نہیں جگائے گئے، سروں پہ ہاتھ آئے، سوتے ہوئے بچوں کو جگایا اور پہلا استقبال دماچے سے کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا فکریہ قبول کرے، اجرکم اللہ، حسین امام کا مدد قبول کرے۔ بس حوصلے کے ساتھ، مسائل کے دن ہیں، حوصلے کے ساتھ چند جملے سن لینا، حوصلے کے ساتھ چند جملے سن لینا۔ بچوں کو قید کر کے زندان میں لے آئے، زندان میں لے آئے، اور میں یہاں پھر ہاتھ باندھوں گا، سید ہو کے ہاتھ باندھوں گا۔ جملے سخت ہیں، اپنی قوم کا ادنا وکیل سمجھ کے معاف کرنا۔ جس زندان میں رکھا وہاں روشنی نہیں لگتی تھی، یہ ابھی پہلا لفظ کہا ہے، اگلا لفظ سنو گے، دونوں کو ایک زندان میں نہیں رکھا۔ ہائے 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 ہائے، خود سوچو نا، 9 اور 10 سال کے بچے اور دونوں کو اکٹھے نہیں رکھا۔ اگلا قیامت کا جملہ کہوں، ایسے زندان میں بھی نہیں رکھا جو آمنے سامنے ہو، ایسے زندان میں رکھا جو پہلو کا پہلو تھے۔ بڑا چھوٹے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، چھوٹا بڑے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پورا 1 سال مسلم کے بچے زندان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ضمانت سے جملے کہہ رہا ہوں، 1 سال تک مسلم کے دونوں بچے کوفے کے زندان میں قید رہے۔ بچے زندان میں تھے۔ اب ایک منظر ماں کا سن لو۔ ذی الحج 60 ہجری میں بچے قید ہو گئے، 61 ہجری تک بچے قید رہے۔ جناب رقیہ سے جناب مسلم بھی جدا ہوئے تھے، دونوں بچے بھی جدا ہوئے تھے۔ مسلم کی خبر تو آ گئی کہ میرا وارث مارا گیا، لیکن بچوں کی خبر نہ آئی کہ میرے دونوں بچے کہاں گئے، میرے دونوں بچے کہاں گئے۔ ماں کو نہیں معلوم کہ میرے بچے کہاں گئے، اتنا جانتی ہے کوفہ میں بکھر گئے۔ ہائے ہائے، اتنا جانتی ہے کوفہ میں بچھڑ گئے۔ اب جن کے چھوٹے بچے ہیں، یہ جملہ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے لگا ہوں، اگر کسی ماں کے بچے گم ہو جائے نا اور اسے پتا چلا ہو کہ کس علاقے میں گم ہوئے ہیں، اگر وہاں پہنچے، کبھی دائیں ڈھونڈتی ہے، کبھی بائیں ڈھونڈتی ہے۔ جب جناب رقیہ کوفہ آئی، کبھی ایک چوک میں، کبھی دوسرے چوک میں، اور رو کے کہتی تھی، اور کسی نے میرے یتیم دیکھے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی حال قبول فرمائے۔ کسی نے میرے یتیم دیکھے ہو۔ ماں قید ہو کے شام چلی گئی، بیٹے قید ہو کے کوفہ لے گئے۔ 1 سال تک، 1 سال دونوں بچے کوفہ کے زندان میں قید رہے۔ دونوں کی صرف اتنی ملاقات تھی، بچوں کے نام محمد اور ابراہیم، ملاقات صرف اتنی تھی۔ کبھی محمد کہتے تھے بھیا ابراہیم، اور ادھر سے جواب آتا تھا جی میرے بھائی محمد۔ بس یہ ملاقات تھی دونوں بھائیوں کی۔ سارا سال ایک دوسرے کے نام کے سہارے جیتے رہے۔ ایک دن محمد نے آواز دی ابراہیم، کوئی جواب نہیں آیا۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ میں جب بلاتا تھا میرا بھائی جواب دیتا تھا، پھر پکار کے کہا میری جان ابراہیم، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا میرا بھیا ابراہیم، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب تیسری دفعہ جواب نہیں آیا نا تو شہزادے نے ماتم کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ داروغہ زندان مشہور نامی نیا آیا تھا، دوڑتا ہوا زندان کے دروازے پہ آیا، کہنے لگا بچے کیوں روتا ہے، کس لیے اتنا رو رہا ہے؟ شہزادے نے روکے گا مجھے لگتا ہے میرا بھائی مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے لگتا ہے میرا بھائی مر گیا ہے، مجھ پہ احسان کر، مجھے میرے بھائی سے ملا، مجھے میرے بھائی سے ملا۔ رحم آیا داروغہ کو، اس نے دروازہ کھولا اور بچے کے قریب آ کر عجب سوال کیا، اور بچے نے عجب جواب دیا۔ میں یہی جواب پڑھ کے چھوڑ جاؤں، سال بھر ہونے کے لیے کافی ہے، بس میری طرف دیکھنا اور اشارہ سمجھنا۔ مشہور نے کہا بچے اپنا تعارف تو کرواؤ، تم ہو کون؟ تعارف کا نام آنا تھا، اشارہ دیکھنا۔ دونوں ہاتھ رخسانوں پہ آ گئے۔
اور روتے ہوئے جملہ کہا جسے تعارف کرواتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے، جسے بتاتے ہیں ہم کون ہیں وہ تماچے مارتا ہے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ دروگا نے کہا مجھے علی کی قسم، ہائے 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 ہائے، علی کا نام پہلی دفعہ آیا، بچے کی دھاڑ نکل گئی تو علی کو جانتا ہے۔ مشہور نے کہا میرا مولا ہے، اور رو کے کہا میرا نانا علی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرے مولا ہے، میرے نانا علی ہے، میرے جد علی ہے، میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ قدموں پہ گرا، کہنے لگا شہزادے معاف کرنا، معاف کرنا، میں پہچانتا نہیں تھا، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آؤ شہزادے تمہیں لے جاؤں، لے جاؤں، لے کر دوسرے زندان میں پہنچے۔ میں نے کہا مجھے معاف کرنا۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے شہزادے کو تیز بخار ہے، تیز بخار ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور جن کے چھوٹے بچے ہیں نا وہ جانتے ہیں جب بچوں کو بہت تکلیف ہونا تو زبان پہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے، اماں اماں۔ شہزادہ رو کے کہہ رہا تھا اماں، اماں میں بڑی تکلیف میں ہوں اماں۔ فوراً بڑے بھائی نے مجھے معاف کر دیجیے گا، چھوٹے کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور اب مشہور نے جب یہ عالم دیکھا کہنے لگا شہزادی انتظار کرو، میں دوا بھی لاتا ہوں، کھانا بھی لاتا ہوں۔ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر گیا، گھر جا کے اپنی زوجہ کو کہا کھانا بھی لے، دوا بھی لے، بیٹیوں کو ساتھ لے، مسلم کے یتیم زندان میں، وہ بھی مومنہ مسرور تھی، ساتھ تیار ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، بس اتنا ہی بول سکتا ہوں، اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ وہ اپنی زوجہ کو لے کے زندان میں آیا، مسرور نے بچے کا سر گود میں رکھا، اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ بچے کو جب مسرور کا لمس محسوس ہوا نا، سمجھا میری ماں آ گئی ہے، میری ماں آ گئی ہے۔ رونے لگا، اماں کہاں رہ گئی تھی؟ اماں یہ لوگ کھانا نہیں دیتے، اماں تماچے مارتے ہیں، اماں 3 دن میں 1 دفعہ پانی ملتا ہے، اماں ہمیں ملنے نہیں دیتے، اماں سال ہو گیا بھائی کو نہیں دیکھا۔ آتا ہے اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، دونوں شہزادوں کو، دونوں۔ اچھا اس بچے کا حال جانو جسے کسی کی امید نہ ٹوٹے، کسی کی امید نہ ٹوٹے۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ ماں آ گئی، لیکن جب آنکھ کھولی ماں نہیں کوئی اور تھا۔ پھر آنکھوں کو بند کر کے کہا ماں آپ کہاں چلی گئی، اماں آپ کہاں چلی گئی، بچے اکیلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سمیٹا میں نے اپنا بیان۔ مشہور نے شہزادوں سے کہا شہزادوں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بڑے شہزادے نے کہا اتنا کر دے، ہمیں مدینے کے راستے پہ چھوڑا، ہمیں مدینے کے راستے پہ چھوڑا۔ داروغہ نے دونوں بچوں کو لیا، کوفہ کے باہر ایک چوراہے پہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ دونوں بچوں کو لایا اور کہا بچوں یہ وہ رستہ ہے جہاں سے صبح قافلے مدینہ کو روانہ ہوئے، صبح کا انتظار کرو، کوئی قافلہ آیا، مدینے ماں کے پاس چلے جانا، ماں کے پاس چلے جانا۔ میں کہوں گا مشہور ماں تو شام چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت بڑی قبول ہے، بہت بڑی قبول ہے۔ مجھے اتنا ہی پڑھنا چاہیے تھا، مجھے اتنا ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، محرم کے دن ہے، اگلے سال جو ہوگا وہ روئے گا، جو ہوگا وہ روئے گا، اللہ جانے کہاں زندگی تباہ ہو جائے۔ مشہور چلا گیا، دونوں بچے سہمے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ گئے۔ آدھی رات گزری، ایک عورت وضو کے لیے پانی لینے تالاب پر آئی، اسے چاند کی روشنی میں
12 کی رات تھی نا، چاند کی روشنی تھی، اسے تالاب میں 2 چاند نظر آئے، اس نے جو پلٹ کے دیکھا 2 شہزادے درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بچوں کون ہو؟ رات کے اس اندھیرے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر رویہ وہی، دونوں ہاتھ رخسار ہو گئے، بتا نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں، ورنہ لوگ ہمیں تماچے مارتے ہیں۔ اس نے کہا تھا مجھے علی کی قسم، اس بی بی نے کہا مجھے زہرا کی قسم۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زہرا کا نام آیا، بچوں کے آنسو بہنے لگے، کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم رقیہ کے بیٹے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بی بی نے کہا آ جاؤ، میں تمہارے گھر کی ماننے والی ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، صبح تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گی۔ کاش گھر لے کے نہ آتی، کاش گھر لے کے نہ آتی۔ دونوں بچوں کو گھر لے آئی، ایک کمرہ خالی کیا، اس کمرے میں بستر لگایا، دونوں بچوں کو سلا کر باہر سے کمرے کو بند کر دیا، خود باہر بیٹھی۔ کچھ دیر کے بعد، اب میں نے کہا آدھی رات گزر چکی ہے، اس کے شوہر کا نام حارث بن مکیدہ لکھا گیا، تھکا ہارا گھر میں آیا۔ بیوی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا مسلم کے یتیم بھاگ گئے ہیں، ہائے ہائے، انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، انعام بھی لالچ میں ڈھونڈ رہا تھا، اور اپنے کلیجے میں ہاتھ آ گیا کہ یہاں تو شکار خود شکاری کے گھر آ گیا ہے، شکار خود صیاد کی دام میں آ گیا۔ بچے تو دونوں ہمارے گھر میں ہیں، کھانا کھلا کر سلا دیا کہ سو جا، صبح ہوگی تو ڈھونڈنے چلے جانا۔ ادھر وہ بستر پہ لیٹا، لیکن اسی تذبذب میں کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن اندر کمرے میں قیامت ہوئی۔ فوراً دونوں شہزادے اٹھے اور دونوں نے دھاڑ مار کے رونا شروع کیا۔ بڑے نے چھوٹے سے پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ بھائی نے بتایا ابھی بابا خواب میں آئے ہیں، بابا نے کہا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بڑی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ہائے بابا کہہ کے رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز حارث کے کانوں میں آئی، اپنی جگہ سے اندھیرے میں اٹھا، دروازے کو کھولا، اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے اس کے ہاتھ وہاں آئے جہاں ماں کٹی دیا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا نہائی قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ دونوں شہزادوں کو زلفوں سے پکڑ کر، میں نے کہہ دیا میں نتیجہ دوں گا ابھی آپ کے سامنے، زلفوں سے پکڑ کر صحن میں لے کے آیا۔ صحن میں ایک ستون تھا، اس ستون سے ایسے باندھا کہ دونوں کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے۔ ہائے ہائے، پوری رات دونوں بچے ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ اب اگلے جملے بڑے سخت ہیں، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ ستون کے ساتھ دونوں بچوں کو باندھ دیا۔ صبح ہوئی، جس رسی سے ستون سے باندھا تھا اسی رسی سے ہاتھوں کو باندھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچوں کے ہاتھ پر سے پشت باندھے، پھر ایک رسی سے دونوں کے گلوں کو باندھا، پھر رسی سے نہیں کھینچا، دونوں بچوں کو پیشانی سے پکڑا۔ اللہ اکبر۔ مجھے